پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی نبوت اور توحیدی الہی کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ ملک سے باہر دور دراز سفر میں تھے۔ آپ نے وہاں ایک خواب دیکھا اور حاتمی غیبی سے کچھ اشعار سنے۔ وہ اشعار یہ تھے: عثمان عثمان یا عثمان لک الجمال ولک الشان هذا نبی معه البرهان ارسلہ بحقہ الدیان وجاءہ التنزیل والفرقان فاتبع لا تغی بک الاوثان، کہ اے عثمان تیرے لیے بڑی عظمت اور شان کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی واضح دلیل لے کر مبعوث ہوئے، اللہ نے ان کو دینی حق دے کر بھیجا، اور اللہ کا قرآن اور فرقان وہ لے کر تشریف لے آئے۔ آپ ان کی پیروی کرے، آپ ان کی تابعداری کرے، ایسا نہ ہو کہ بتوں کی عبادت تجھے گمراہ کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خواب دیکھا، دوسری طرف وہ عاطف غیبی کے یہ اشعار سنے، بڑے حیران ہوئے، حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال جب مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف لائے، آپ کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور آپ کو فرمایا کہ اللہ نے آخری پیغمبر ہم میں مبعوث فرما لیا ہے، مبعوث کیا ہے، آپ اس نبی پر ایمان لائیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ خواب اور اشعار سنائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ عزیزان محترم، جب آپ اسلام لائے تو اسلام کے بعد آپ نے بڑی تکالیف برداشت کی، جس طرح اس دور میں نو مسلم صحابہ کرام، جو بھی صحابہ کرام ایمان لے آتے تھے تو ان پر تکالیف گزرتی تھی، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ان پر مظالم ہوتے تھے، ان پر ظلم ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم کیے گئے۔ کفار نے تو ظلم کیے ہی کیے، لیکن حتیٰ کہ ان کے سگا چاچا حکم بن عاص نے ان پر بہت ظلم کی، اس ظلم کی کچھ انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ ان کو رسیوں میں باندھ کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا تھا، اور نہ کچھ کھانے کے لیے دیتے، نہ کچھ پینے کے لیے دیتے۔ بعض اوقات تو ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر اور دعا دیتے تھے تاکہ ان کو سانس لینے میں دشواری ہو، تاکہ ان کو سانس لینے میں مشکل ہو۔ اتنی تکالیف دینے کے باوجود پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے مظالم برداشت کیے، یہ سارے ظلم برداشت کیے، یہ سارے ظلم کے پہاڑ برداشت کیے، لیکن توحید اور سنت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔